احد اللہ، صمد اللہ، بے نیاز اللہ، پورے جہانوں کا اللہ۔ اس رب قدوس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عید الاضحیٰ جیسا مبارک دن عطا فرمایا۔ عید الاضحیٰ کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، ذی الحج کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، تو ہر ذہنوں میں ہر سینے میں یہ بات جنم لیتی ہے، دماغ جاتا ہے اس فقید المثل قربانی کی طرف جو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی صورت میں پیش عطا کی۔ کون نبی، کون خلیل؟ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ دوست۔ اور دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ لٹانے والا۔ آج کل بھی دوستیاں ہیں، بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر ابراہیم نے بھی رب سے دوستی کی، خلیل نے بھی رب سے دوستی کی۔ قربان جاؤں، عزت کی باری آئی تو رب کے نام پہ عزت لٹا دی، جوانی کی باری آئی تو جوانی لٹا دی، بڑھاپے میں امتحان آیا تو بڑھاپا لٹا دیا۔ عزیزو، دیکھو یہ قربانی ہے جو اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اب سمجھنا، ہمارے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بکرا ذبح کر دے، کوئی دمبا ذبح کر دے، کوئی گائے ذبح کر دے، کوئی بیل ذبح کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ نہ، قربانی کیسے کرو؟ پہلے نفس کو رسی سے باندھ، خواہشات کو رسی سے باندھ، حسد کو، بغض کو، عداوت کو، جھوٹ کو، نفرت کو، سب چیزوں سے رسی سے باندھ کر، کھینچ کر ان کو رب کے راستے پر قربان کر دے۔ اور جب تو پھر کوئی بکرا یا مینڈک قربان کرے گا، اس کا خون زمین پر بعد میں جائے گا، تیرا نام جنت کے لوح محفوظ والے لکھا جائے گا۔ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ گوشت کاٹ دو، بکرا کاٹ دو۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ بولو، سارے یہ نام لو۔ قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولو، ثواب ہوگا، بہت بڑا دن ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لو گے، اللہ 72 مرتبہ تمہارا نام لے گا۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بھائی؟ قربانی اللہ کے لیے ہے۔ تو اب توجہ کرو، اب رب کو تیری قربانی کا گوشت نہیں چاہیے،
قربانی کی ہڈیاں نہیں چاہیے، قربانی کے سری پائے نہیں چاہیے، قربانی کے کیا چاہیے؟ اب رب کے پاس نہ گوشت جاتا ہے، رب کا قرآن فرماتا ہے، نہ بکرا جاتا ہے، نہ اونٹ جاتا ہے، نہ گائے جاتی ہے، نہ مینڈا جاتا ہے۔ رب کے پاس کیا جاتا ہے؟ ادھر تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، جب صرف یہ نیت کرتا ہے ادھر سے چھری چلتی ہے، ادھر سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا کہتے ہیں کہ کٹا اور بھینس کی قربانی جائز ہے نہ جائز ہے، تو بھائی یہ بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ گائے کی جنس میں سے بھینس ہے۔ جیسے گائے پر زکوٰۃ ہے ویسے بھینس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور کتنی بھینسیں ہوں جب زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جب 30 بھینسیں ہوں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، بندہ قربانی کرتا ہے، کہتا ہے یار پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن جاؤں گا، منڈی سستی ہو جائے گی تو مجھے سستا مال مل جائے گا، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہے تو جائز، مگر ثواب کم ملے گا، کیونکہ قربانی کا جانور پہلے لاؤ، گھر والوں کو دکھاؤ، بچوں میں کھڑا کرو، کچھ نہ کچھ دن پہلے آئے، جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے، بچوں سے مانوس ہو جائے، بچوں کو محبت ہو جائے، جب وہ نکلنے لگے بچوں کے دل کھینچے، بچوں کے دلوں میں تکلیف ہے، یہی قربانی ہے۔ کہتے تیسرے دن کر لیں گے، پیسے تھوڑے لگ جائیں، نانا سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے، تمام خرافات کے لیے مسلمانوں کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں، جب قربانی کا دن آتا ہے تو ایک دوسرے کے منہ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بھوکی بھیڑ دیکھ رہی ہو۔ نہ قربانی کرو، قربانی واجب ہے، سب پر قربانی واجب ہے، کوئی اتنا بھوکا نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی بڑی شان ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں جاتا ہے، اور تیرے لیے رب آسمانوں میں محل پہلے تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو مسلمانوں ایمان والوں توجہ فرماؤ، قربان جو میں نے قرآن پڑھا، رب ذوالجلال کا پیارا قرآن فرماتا ہے، آپ میرا رب نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلام علی میرے مہربان توجہ فرما، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے آگ میں ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ قربان جاؤں تاریخ کیا ہے؟ رب نے کس کی شان بیان کر بھائی؟ رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب ابراہیم کی شان بیان کی۔ ارے قربان جو کون سا ابراہیم؟ توجہ فرماؤ، غور سے میری طرف دیکھو، کون سا ابراہیم؟ میرے مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے ابراہیم کی صفت کیا ہے، ابراہیم کی کوئی بات بتائیے۔ فرمایا قربان جو میری اور میرے دادا کی شکل ملتی جلتی ہے، کیونکہ قربان جو ایمان والوں توجہ فرماؤ، جب حضرت
ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اسماعیل علیہ السلام نے گارا دیا، پتھر دیا، کعبے کو بنایا گیا۔ تو قربان جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن بیت المقدس کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھتے رہے۔ بیت المقدس کی طرف میرے مصطفیٰ نے منہ کیا، نماز پڑھتے رہے۔ اے ایمان والے توجہ فرماؤ، قربان جاؤں، جب میرا حبیب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے یہودی کہنے لگے کہ قربان جاؤں یہ کیسا نبی ہے، میں اپنے نبی پر قربان جاؤں۔ مگر یہودی بدبخت کیا کہنے لگے، وہ بکواس کرنے لگے کہ قبلہ ہمارا استعمال کرتا ہے، دین اپنا سکھاتا ہے، بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتا ہے اور دین اسلام سکھاتا ہے، تو ایسے نبی کا کیا فائدہ۔ میرے مصطفیٰ کے دل و دماغ میں یہ بات آئی، قربان جاؤں، رب ذوالجلال کا قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ میرا نبی جب بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھ رہے تھے، بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ بے حضور کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس۔ دعا کرو اللہ بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ سب آمین کہہ دو۔ بہت بڑا دن ہے انشاءاللہ، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دعا کرو اللہ بیت المقدس کو آزاد فرمائے، کیونکہ میرے حضور نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب یہودیوں نے تانا مارا تو رب کا قرآن فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ او قربان جو ایمان والو، جب میرے مصطفیٰ کریم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، رب ذوالجلال کا قرآن آیا، میرے محبوب کے دل میں خیال آیا، میرے حضور کے دل میں خیال آیا، میرے حضور کے دماغ اقدس میں خیال آیا، میرے حضور کے دل میں خیال آیا۔ مولا یہودی کہہ رہے ہیں، توجہ، مولا یہودی کہہ رہے ہیں قبلہ ہمارا استعمال کرتا ہے، نمازیں اپنی پڑھاتا ہے، دین اپنا سکھاتا ہے، شریعت اپنی بتاتا ہے۔ اور ایمان والو، ادھر میرے مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا، ادھر سے رب نے فرمایا اوے جبرائیل بھاگ جا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے اے میرے محبوبہ تو جدھر منہ کرے گا میں قبلہ بنا دوں گا، تو منہ پھیرتا جا میں کعبہ بناتا جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے بیت المقدس سے منہ ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ رب نے فرمایا اب قیامت تک یہی مسلمانوں کا قبلہ بھی رہے گا، کعبہ بھی رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کا جب چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا نا، خیال آیا کہ یا اللہ مجھے وہی قبلہ دے، کون سا؟ جو میرے دادا نے بنایا تھا۔ بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے نا، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ بیت المقدس سلیمان نبی نے بنایا ہے، مگر قربان جو ایمان والوں، میرے نبی کا لاڈ دیکھ، پیار دیکھ، محبت دیکھ، عشق دیکھ، رقت دیکھ، رفت دیکھ، رفت دیکھ، مقام دیکھ، رحمت دیکھ، عظمت دیکھ، شان دیکھ، ولایت دیکھ، کمالت دیکھ، نبوت دیکھ، امامت دیکھ، ریاضت دیکھ، عبادت دیکھ، بندگی دیکھ۔ تھوڑی اونچی ماشاءاللہ۔ اور قربان جو میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے حضور کی شرافت دیکھ، میرے حضور کی صداقت دیکھ، میرے حضور کی عدالت دیکھ، نبوت دیکھ، سخاوت دیکھ، حلاوت دیکھ، شقاوت دیکھ، محبت دیکھ، عشق دیکھ، وصال دیکھ، مکان دیکھ، محبت دیکھ، اجر دیکھ، شجر دیکھ۔ ہائے ہائے ہائے
شجرہ نسب دیکھ، میرے محبوب کی قبر دیکھ، آئے ہائے ہائے، کہ 70,000 صبح کو 70,000 شام میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ 70,000 فرشتے، حدیث پیش کر رہا ہوں، کوئی من گھڑت بات نہیں کر رہا، نہیں، مجھے ایسی سبحان اللہ نہیں چاہیے آپ کی، اگر حضور سے محبت ہے تو سبحان اللہ کہہ کے دو۔ پیچھے والے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی سے اجتماع کا حصہ ہو، ذرا زور سے کہہ دو، نبی ہمارے جیسا ہے، نبی تمہارے جیسا ہے، نبی فلاں کے جیسا ہے، نبی فلاں کے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے یار، نبی کا علم ہمارے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے، نہیں، آؤ ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، نبی تو وہ ہے جو انگلی اٹھاتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے فرماتا ہے۔ نبی ہمارے جیسا، سنو، نبی اس کے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے، نبی تو یہ کیا بدماشی ہے، یہ کیا مسلمانوں میں گند پھیلا رہے ہو؟ مسلمانوں اپنے نبی کو نبی مانو، نبی کو لیڈر ہوتا ہے، کون لیڈر بڑا ہوتا ہے، لیڈر نمایاں ہوتا ہے، یہ تو پھر آدم کا بھی لیڈر، موسیٰ کا بھی لیڈر، یحییٰ کا بھی لیڈر، سلیمان کا بھی لیڈر، یوسف کا بھی لیڈر، کائنات کا بھی لیڈر، عرش والوں کا لیڈر، فرش والوں کا لیڈر، شرق والوں کا لیڈر، غرب والوں کا لیڈر، شمال والوں کا لیڈر، جنوب والوں کا لیڈر، شجر کا لیڈر، حجر کا لیڈر، حیوانات کا لیڈر، نباتات کا لیڈر، ادھر کا بھی لیڈر ہے، ادھر کا بھی لیڈر ہے۔ کسی سوشل میڈیا کے چوں کے مربے والے ملووں کو ہم نہیں جانتے، کسی بکاؤ مال کو نہیں جانتے، ہم کسے جانتے ہیں؟ ابو بکر کو جانتے ہیں، ہم کسے جانتے ہیں؟ عمر کو جانتے ہیں، ہم کسے جانتے ہیں؟ عثمان کو جانتے ہیں، ہم کسے جانتے ہیں؟ علی کو جانتے ہیں، ہم کسے جانتے ہیں؟ نبی کو جانتے ہیں، ہم کسے جانتے ہیں؟ خدا کو جانتے ہیں، ہم کسے جانتے ہیں؟ یا علی کو جانتے ہیں یا پھر ولی کو جانتے ہیں۔ اسی کے بن جاؤ جو محمد کا غلام ہے، اور جس میں 2 کوالٹیز ہوں، 2 کوالٹی ہوں، دو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، میرے حضور نبی ہیں، جس کا ایمان ہے وہ بولے، باقی خاموش رہے ہیں، حضور نبی ہے، حضور نبی تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں دوسری کوئی رائے بھی نہیں ہے، جو حضور کو نبی نہیں مانے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر۔ زندہ باد۔ میں تمہارے منہ چوم لوں، تمہارے ماتھے چوم لوں، اس میں تو دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ جو حضور کو نبی نہیں مانے گا۔ اور توجہ فرما، قرآن فرماتے یا ایھا النبی، بہت بڑا علم کا سمندر آپ کے سینے میں پہنچانے والا ہوں، دفن کرنے والا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا، بولو کیا فرمایا؟ یہاں قرآن میں نبی آ رہا ہے نا، اب اللہ کو نبی کے معنی کا زیادہ پتا ہے یا ان ملا کو نبی کے معنی کا زیادہ پتا ہے؟ بولو یار، بولو۔ نہیں، یہ میں نہیں مانتا ایسی بات، میں علم پیش کر رہا ہوں یار، کمال ہے یار، میں 20 سال پڑھا ہوں، کمال کر رہے ہو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا وَمُنِيرًا۔ اوہ، یہ تو نبی کو رو رہے ہیں،
اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قد جاءکم برہان من ربکم، ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ نعرہ بھی لگایا کرو، یہ بھی بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے نبی آخری نبی ہے۔ آنے والوں توجہ فرمانا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی، اللہ 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 اللہ، دو ہاتھ کھڑے کرنے چاہو تو دونوں ہاتھ کھڑے کرو، اللہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بیٹھ جو ماشاءاللہ، بڑی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بات ختم کر رہے ہیں۔ یا ایھا النبی، کیا جی؟ یہ کس نے فرمایا؟ یہ نام زبان پہ لے لو، کس نے فرمایا؟ اچھا، اب یہ پتہ کہ نبی کے میننگز کیا ہیں، نبی کے معنی کیا ہیں؟ یا ایھا النبی کا معنی ہے وہ نبی جو غیر کی خبر دے۔ دیکھو نبی کا مطلب کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا۔ اور یہ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ غیب کی خبر دینے والا ہے۔ اب ملا کی مانے یا رب کی مانے؟ کس کی مانے؟ تو وہ تو کہتا ہے میرا نبی، میرا ختم المرسل البلغ الاولیٰ بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ، صلو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ دو جگ وچ ٹھاٹھا مار دے فیضان مدینے والے دا، دو جگ وچ فیضان مدینے والے دا، پڑھو اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، اللہ بے نمازی کو نماز عطا فرمائے، اللہ بے گھر کو گھر عطا فرمائے، اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان۔ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے یک مستانی ہے، مخمور یقین بد بریا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جب نمرود نے پھینکا
ابراہیم کو آگ میں، ابراہیم نے کہا لبیک مولا، جیسے مرضی کر، جی مرضی منا، جو کیا تے آگ میں چھوڑ دیتا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کوری بردم و سلام علی ابراہیم، خبردار خبردار خبردار، آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا نہ جلانا نہ جلانا۔ کتنے مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ کہا بھائی؟ 70 مرتبہ۔ نہ جلا نہ جلا نہ جلا نہ جلا نہ جلا، نہ ساڑ نہ ساڑ نہ ساڑ، نہ جلا نہ جلا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ اللہ نے فرمایا، جبریل آیا، تخت آگ میں رکھ دیا، ابراہیم علیہ السلام 40 دن جلتے رہے۔ کتنے دن؟ 40 دن جلتے رہے۔ کیا جلنا تھا؟ جب آگ ختم ہوئی تو سردار تخت پہ بیٹھے ہیں اور پھولوں کے سیرے ڈال کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کتنے مرتبہ فرمایا تھا؟ 70 مرتبہ، نہ جلانا۔ اور جب ادھر باری آئی حضرت اسماعیل کی، بات ختم کرو، ابراہیم نے خواب دیکھا، فرمایا 70 مرتبہ آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، مسئلہ کلیئر ہو گیا، روڈ صاف ہو گیا، گڈی ابراہیم دی ٹر پئی، گاڑی پھر چل پڑی، روڈ کلیئر ہو گیا، گاڑی ابراہیم، پرواز ابراہیم کی پھر اڑی، پرواز اڑتے اڑتے بیت اللہ کے قریب آئی۔ اللہ نے پھر آزمائش دی، ابراہیم خواب آیا، ابراہیم قربانی دے، لبیک اللہ، ایک اونٹ حلال کیا، فرمایا ابراہیم نہیں پیاری قربانی دے، دوسرا اونٹ حلال کیا، ابراہیم پیاری قربانی دے، تیسرا اونٹ حلال کیا، ابراہیم پیاری قربانی دے، 10 اونٹ حلال کیے، ابراہیم پیاری قربانی دے، 100 اونٹ حلال کیے، ابراہیم پیاری قربانی دے، 200 اونٹ ذبح کیے۔ کہنے آسان ہے، اللہ نے فرمایا اس سے بھی پیاری دے، مالک اس سے پیاری کیا دوں؟ اب غور سے سننا، مولا مالک اس سے پیاری قربانی کیا دوں؟ فرمایا بیٹا دے۔ آئے آئے، اور بیٹا کون سا؟ جو 92 سال کی عمر میں، ابراہیم کی عمر 92 سال ہے، رب حبلی من الصالحین۔ ابراہیم نبی نے دعا کی، مولا مجھے بیٹا صالح عطا فرما، مولا مجھے ایسے بیٹا عطا فرما جیسے میں نبی ہوں، اسے نبوت بھی عطا فرمانا، مجھے بیٹا بھی عطا فرما۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے بڈھڑے نبی دی، بوڑھے نبی کی دعا قبول کی، اسماعیل دے دیا۔ جیسے اسماعیل دے دیا، بڑھاپا بھی ہو، ہیں جی، عمر 120 سال تک پہنچ گئی ابراہیم کی، اللہ نے کہا پیاری چیز دے، پیاری۔ جب بلوغت پر پہنچے، خوبصورت جوانی پر، مولا چاہتا کیا ہے؟ بول، کیا چاہتا ہے؟ رب نے فرمایا ابراہیم اسماعیل کو قربان کر دے۔ اونٹ قربان کرنے والوں، بکری قربان کرنے والوں، چھترے قربان کرنے والوں، اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے، اللہ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ مگر ادھر آ دیکھنا معاملہ کہاں سے چلا۔ بیٹا دے، اسماعیل، چڑھتی جوانی، سونا گبرو،
پیو 120 سال دا ہائے سنو پتر والے سنو چڑھتی جوانی اور پیو بڈھا ہو گیا ہے بوڑھا باپ چڑھتی جوانی اللہ نے مانگ لیا اب بیٹے کو کہتے ہیں لے گئے بیٹا اللہ نے قربانی مانگی ہے کس چیز کی تیری جب لے گئے نا اس مقام پر جہاں ذبح کرنا تھا کہ قربانی مانگی بیٹا تجھے میں ذبح کر رہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے بیٹا سعادت مند بیٹا آج تو بیٹے گھورتے ہیں نا کتے کی طرح اللہ ان بیٹوں کو ہدایت فرمائے جب کوئی ماں باپ بات کریں بیٹوں کو تو وہ کتے کی طرح گھورتے ہیں مگر یہ بھی تو بیٹا تھا یہ بھی تو بیٹا تھا قربان جو اقبال نے کیا کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی میں پھر سناتا ہوں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب اپنے باپ کی اردو میں کہتا ہوں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب اپنے باپ کا یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی ابا میں قربان اور بیٹا سوچ لے ابا ہائے ہائے ایسے بیٹے کے قدموں کو ابا ذبح کرنے لگا بیٹے کو ابا بیٹا دیکھ لے سوچ لے ابا کس نے کہا ہے میرے اللہ نے کہا ہے ابا جب تیرا اللہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں میں بھی راضی ہوں ابا مگر ابا ایک شرط ہے میری وہ کیا شرط ہے میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دینا اور مجھے الٹا کر کے پھر ذبح کرنا کہیں میرا منہ دیکھ کے آپ کو ترس نہ آ جائے اور اللہ کے حکم سے آپ ہٹ نہ جائیں ہائے 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 یہ کیسا بیٹا ہے یہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کے دل کو سپورٹ دے رہا ہے کیا ذبح کر اور یہ میری قمیض جب خون آلودہ ہو جانا جب میری قمیض پر خون لگے تو میری ماں کو دے آنا ابا جب میری یاد آئے گی تو میری قمیض کو دیکھ کے وہ آنکھوں پر لگائے گی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کیا خوبصورت بیٹا کیا پیارا بیٹا کیا نبی بیٹا ملک صاحب میں تو نہیں آ گئی کیا بیٹا یار سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سمجھ آ رہی ہے نا ابراہیم نے چھری نکالی تیز کی آنکھیں بند کی اور یہ بھی بیٹے کی نہیں سی ابا جب ذبح کرنا آنکھیں بند کر لینا آنکھیں بند کر لینا کیوں آنکھیں بند کرنا کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے اور پھر آپ پیچھے نہ ہٹ جائیں ابا جی بابو جی بابا جان
آنکھیں بند کر لینا. قربان جو ابراہیم نے چھری اٹھائی, گردن پہ رکھی, چھری نہ چلی. چھری اٹھائی, گردن پہ رکھی, چھری نہ چلی. ابراہیم نے پھر چلائی, چھری نہ چلی. ابراہیم نے تیسری مرتبہ چلائی, چھری نہ چلی. چھری کو اٹھایا, دیکھ کے مارا پتھر پر, غصے میں آ گئے, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ابراہیم رونے لگے کہ میرے پتر کا ریشم ورگا گلا نہیں کاٹ رہی اور پتھر کے تو نے 2 ٹکڑے کر دیے, چھری راز کیا ہے؟ چھری بولنے لگی. چھری نے کہا مالک مجھے زبان دے تاکہ میں ابراہیم کو جواب دوں. اللہ نے چھری کو زبان دی. چھری کہنے لگی کہ او ابراہیم تجھے یاد ہے جب تو آگ میں جا رہا تھا, جب تو آگ میں جا رہا تھا اللہ نے آگ کو 70 مرتبہ فرمایا خبردار ابراہیم کا بال بھی باقا نہ ہو. اس وقت تو 70 بار فرمایا, مگر مجھ چھری کو رب نے 72 مرتبہ فرمایا ہے کہ خبردار میرے اسماعیل کے ایک بال کو بھی کچھ نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی چھری اور فل طریقے سے بیٹھ گئے, پورے چڑھ گئے. چھری کھینچی, بسم اللہ اللہ اکبر. ابراہیم اوپر چڑھ گئے, زور سے کاٹا, کٹ گئی, گردن کٹ گئی. جب گردن کٹ گئی ابراہیم اٹھے, ایسی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, دیکھو میری طرف, ٹھیک ہے, آنکھوں سے پٹی ہٹائی, پٹی ہٹی تو سامنے اسماعیل مسکرا رہا تھا. اور رب نے دمبا مینڈھا جنت سے جبریل کو فرمایا فوراً جا جنت سے مینڈھا لے کر آ, بھاگ 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 جبرائیل بھاگ. چھری جانے سے پہلے جا کر مینڈھا نیچے رکھ دے. اوے اونتا پتر کٹھا. اچھا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں, میں انہیں کہتا ہوں آج عید کا دن ہے, ذرا پکڑ کے اپنے بیٹے کو ذبح کر. مینڈا تو نہیں آئے گا پر پولیس آ جائے گی. آج میں کہتا ہوں جو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے, اس کا ذرا بیٹے کو پکڑ ذبح کر, مینڈا شینڈا نہیں آئے گا مگر پولیس آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں حضور کی محبت نصیب فرمائے.